لوگ کیا کہیں گے. ہمارے معاشرے میں خاص کر گاؤں میں، شہروں میں یہ نہیں ہے. گاؤں میں بات کروں گا کہ گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو پازیٹیو نہیں سوچنے دیتے، یعنی کہ نیگیٹو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، فلاں بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. یاد رکھیں ہمیشہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے اپنی دنیا بدل دیتے ہیں لوگوں کی، اور ناکام لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں بندہ یہ کام نہیں کر سکا تو میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اگر کوئی آپ کو کہے، اگر ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں گاؤں میں رہتے ہوئے، گاؤں میں رہتے ہوئے ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں. ایک مڈ طبقے سے ہمارا تعلق ہے، یعنی کہ ایک غریب، یعنی کہ کہہ لو ہمارا غریب لوگوں سے ہمارا تعلق ہے. ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اتنے زیادہ پیسوں والے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے وسائل افورڈ کر سکیں. تو اس حوالے سے اگر کوئی بندہ، آپ لوگ کہتے ہو کہ اس دن بھائی نے جس طرح آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہو، کسی بھائی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. لیکن لوگ جو ہیں وہ ہنسیں گے کہ تم بننا چاہتے ہو، تمہارے ابو تو یہ کام کرتے ہیں، تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اپنے مائنڈ کو یاد رکھیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے یہ ایک میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے، ایک مقناطیس کی طرح ہوتا ہے. جس طرح مقناطیس کی طرف آپ لوگ ایک چیزیں کرتے جائیں تو مقناطیس اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتا جاتا ہے. اسی طرح آپ اگر اپنے مائنڈ میں نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو چیزیں ہی آپ کے مائنڈ کی طرف آتی جائیں گی، اور اگر آپ لوگ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو چیزیں ہی آپ کے مائنڈ کی طرف آئیں گی. اس لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنی بیٹھک، یعنی کہ اپنے دوست صحیح کرنے چاہیے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، جو لوگ مثبت باتیں کرتے ہیں ان لوگوں میں بیٹھنا چاہیے. میں آپ لوگوں کو اگزامپل دوں گا. دو دوست ہوتے ہیں، ایک دوست کی عمر ہوتی ہے 15 سال اور دوسرے دوست کی عمر ہوتی ہے 10 سال. وہ باہر کھیلنے جاتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. گراؤنڈ میں کنواں ہوتا ہے. جو 15 سال کا دوست ہوتا ہے نا وہ کنویں میں گر جاتا ہے. جو 7 سال کا دوست ہوتا ہے وہ بڑا چلاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن کوئی بندہ مدد کے لیے نہیں آتا. وہاں اس وقت گراؤنڈ بالکل خالی ہوتی ہے. تو وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جو 7 سال کا لڑکا ہوتا ہے، وہ پہلے رسی پکڑ لیتا ہے، رسی کو کنویں میں پھینکتا ہے، وہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اب جو 15 سال کا لڑکا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہے بھی عمر بھی زیادہ، اور 7 سال کا لڑکا جو ہے وہ اس 15 سال کے لڑکے کو کنویں سے باہر سے نہیں نہ نکال سکتا. لیکن پھر بھی وہ لگا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے. تھک ہار کے 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد نا وہ 15 سال کے اپنے دوست کو کنویں سے باہر نکال لیتا ہے. وہ لوگ دونوں دوست گاؤں آتے ہیں، گاؤں میں آ کے اپنا واقعہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. گاؤں والے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے نے بڑے بچے کو کنویں سے کیسے نکال لیا. ان میں سے نا ایک بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے آدمی، وہ کہتا ہے کہ جب یہ چھوٹا بچہ بڑے بچے کو کنویں سے نکال رہا تھا نا تو اس وقت اس کے پاس کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر آپ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، اپنے کان بند کر لو اور خاموشی سے محنت کرتے رہو. انشاءاللہ آپ لوگ محنت کرو گے تو آپ کو محنت کا پھل ملے گا. اگر آپ لوگ محنت ہی نہیں کرو گے اور بڑے بڑے سپنے سوچو گے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. محنت لازمی ہے، محنت کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک باپ اور بیٹا جا رہے ہوتے ہیں گدھے کو لے کے. تو نا رستے میں جا رہے ہوتے ہیں. باپ جو ہے، لوگ جو ہے نا بڑے عجیب طنزانہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو جی گدھے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، گدھے کے اوپر بیٹھ جائیں. باپ اوپر بیٹھ جاتا ہے اور بچہ جو ہے نا وہ گدھے کو ہانکنا شروع کر دیتا ہے. وہ چل پڑتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، لوگ پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے، باپ اوپر گدھے کے بیٹھا ہوا ہے. باپ کو چاہیے کہ بچے کو بٹھائے. وہ باپ اتر جاتا ہے، پھر بچے کو گدھے پہ بٹھا دیتا ہے. باپ گدھے کو ہانکنا شروع کر دیتا ہے، تو بچہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پھر یہی بات لوگ کرتے ہیں، لو جی بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، باپ ضعیف ہے، باپ کو بیٹھنا چاہیے، بیٹے کو چاہیے خود ہانکے. وہ دونوں اس طرح کرتے ہیں، گدھے کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی آگے جا کے وہ دونوں گدھے کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. وہ نہر آتی ہے، پل کراس کرنے لگتے ہیں، گدھا نہر میں گر جاتا ہے.
یعنی کہ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ لوگ آپ کو کہتے رہیں گے کہ تم یہ کام صحیح نہیں کر رہے، تم غلط کر رہے ہو، تم اس طرح کر رہے ہو، لیکن آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، اپنے کان بند کر لینے ہیں، لوگوں کی باتیں نہیں سننی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو کفار آپ کو عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، آپ مجنوں ہیں، آپ عاشق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں تھی سوچی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوچ لیتے تو آج ہم لوگ مسلمان نہ ہوتے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت، اتنا جذبہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف ہو، ساری دنیا ایک طرف۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب گئے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو تھے وہ خون سے تر ہو گئے، پاؤں میں اتنا خون یعنی کہ پورے جسم سے رس رس کے جا رہا تھا، جوتے خون سے بالکل ڈوب بھی گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے بس دین کی دعوت دی، دین کا کام کیا، اور آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اسلام جو ہے آج سب سے پہلا مذہب جو ہے دنیا میں عیسائیت ہے، عیسائی پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ اسلام ہے، مسلمان دوسرے نمبر پہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو ایک میں اور آپ لوگوں کو ایگزامپل دوں گا، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس طرح آپ لوگ مطلب اسکول بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگوں کی طرح بچے، تو میں نے ایک نا ایکویشن لکھی ریاضی کی، ایک ایکویشن لکھی، سوال لکھا، اور میں نے کہا کہ کوئی یہ بچہ جو ہے نا آج کوئی بھی اس سوال کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ ایک بچہ جو ہے نا وہ واش روم گیا ہوا تھا اس وقت نا جب میں نے ایکویشن لکھی، تو میں نے کہا آج تک اس کو کوئی سائنٹسٹ حل نہیں کر سکا، کوئی بڑے سے بڑا مائیکا لال جو ہے آج تک اس ایکویشن کو حل نہیں کر سکا۔ تو آپ لوگ اس کو ایکویشن کو حل نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسی ایکویشن ہے جو حل ہونی ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں بیٹھ گئی چیئر پہ، وہ بچہ جو واش روم گیا ہوا تھا وہ واش روم سے آیا، آگے بیٹھا، اور اس نے سوچا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس نے جو سوچا کہ شاید میم نے جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ سوال لکھا ہوا ہے، ہوم ورک ملا ہے گھر سے یہ کر کے لانا ہے۔ اس نے وہ ہوم ورک جو ہے وہ اپنی کاپی پہ نیڈ کر لیا ہے سوال جو ہے، اور جا کے گھر جا کے اس پہ نا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کام کرتا رہا۔ ایک دن پہلے دن چھٹی تھی، ہفتے والے دن اس کو ہوم ورک ملا تھا، اتوار کی چھٹی تھی۔ جب وہ سوموار کو آیا تو اس نے میم کو ہوم ورک لا کے دکھایا کہ میم یہ جو آپ نے سوال لکھا تھا یہ میں نے حل کر دیا ہے۔ تو میم بڑی حیران ہوئی، میم نے کہا کہ آج تک تو اسے کوئی حل نہیں کر سکا۔ تو اس بچے نے کہا کہ میم میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ نے یہ ہوم ورک دیا ہے، جب آپ نے یہ بات کہی ہوگی کہ آج تک اسے کوئی حل نہیں کر سکا، اس وقت میں واش روم کرنے کے لیے گیا تھا، تو جب میں واپس آیا تو میں نے یہ ایکویشن جو ہے وہ لکھ لی، تو میں نے سوچا یہ ہوم ورک ملا ہے تو میں اسے حل کر کے لے آیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ لوگ آپ کو جو مرضی کہتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ایک چیز ٹھان لی کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ محنت کرو، محنت ضروری ہے، محنت سب سے پہلے محنت کرنی ہے، محنت کرو تو آپ انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنو گے، انجینئر بھی بنو گے اور پائلٹ بھی بنو گے۔ تو آپ لوگوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون کون بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے؟ آپ بیٹا، اچھا آپ یہ بھائی جو ہے یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ اب اس بھائی کو مطلب میں کہوں یا باہر سے آپ کے دوست ہیں، مطلب کوئی بھی دوست ہے، یار آپ غریب کو رہنے سے تعلق رکھتے ہو، ڈاکٹر بننے کے لیے تو بڑے پیسے چاہیے، یہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، آپ کے ابو مل میں کام فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ کبھی بھی نہیں سوچنی، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنی، بس محنت کرنی ہے۔ جب آپ محنت کرو گے تو آپ انشاءاللہ ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیسوں سے نہیں بنتا، انسان اپنے دماغ سے بنتا ہے۔ جب آپ محنت کرو گے، پڑھو گے، اس لیول پہ جاؤ گے۔ کل اسامہ بھائی آئے تھے پرسوں، انہوں نے بتایا تھا کہ میں پنجاب کالج میں پڑھا ہوں اور فری آف کاسٹ پڑھا، اسی طرح بتایا تھا نا، وہ فری پڑھے ہیں، انہوں نے محنت اتنی کی تھی کہ ان کو کالج والوں نے فری تعلیم دی ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، شاباش، آپ لوگ محنت اتنی کرو کہ آپ لوگوں کو کالج میں خود آفریں آئیں کہ آپ ہمارے کالج میں آئیں، ہمارے کالج میں آ کے پڑھیں۔ اس سے آپ لوگ بھی، ان کے کالج کا نام بھی ہوتا ہے اور وہ آپ لوگوں پہ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ محنت کریں، لوگوں کی باتیں نہیں سننی، کان بند کر کے ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ ایک دن بھائی نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، ایک مینڈکوں کا جھڑمٹ جا رہا ہوتا ہے جنگل میں، اور جاتے جاتے نا 2 مینڈک جو ہیں وہ کھڈے میں گر جاتے ہیں۔ باہر والے مینڈک جو ہے نا
وہ کہتے رہتے ہیں کہ یار تم لوگ باہر نہیں نکل سکتے، تم اندر ہی رہ لو، 4-5 دن زندگی جو ہے وہ گزار لو اور اندر ہی مر جاؤ، باہر نکلو گے، محنت کرو گے، بار بار چھلانگے لگاؤ گے، تم لوگ زخمی ہو جاؤ گے تو ابھی مر جاؤ گے، 4-5 دن جو زندگی ہے وہ اندر ہی رہ کے گزار لو۔ تو ایک مینٹل جو ہے نا وہ تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اندر ہی رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ دوسرا مینٹل جو ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ باہر والے کہتے ہیں یار تم مر جاؤ گے، نہ کرو اس طرح، اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، آنکھیں بھی، اس کی ایک آنکھ بھی اندھی ہو جاتی ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، پورا تھک ہار کے نا 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد باہر نکل آتا ہے۔ باہر والے مینڈک دیکھتے ہیں بڑا حیران ہوتے ہیں، جب اس مینڈک کو لیب میں لے کے جایا جاتا ہے، اس مینڈک پہ سرچ کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ مینڈک سن ہی نہیں سکتا، وہ باہر والے مینڈکوں کی اس نے آواز ہی نہیں سنی کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا